یہ بڑی صحیح بات ہے، اور ایکچولی یہ بات نیٹو کے چارٹر میں بھی ہے. این اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل. خیر وہ تو ملٹی لیٹرل الائنس ہے، لیکن بائی لیٹرل کانٹیکس میں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے دشمن سعودی عربیہ کے دشمن ایک ہیں، ہمارے دوست بھی ایک ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ پوری طرح پشت پناہی پاکستان کی کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر سعودی عربیہ پر کوئی حملہ ہو تو پاکستان بھی پوری طرح ان کی پشت پناہی کرے گا. یعنی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے کسی بھی صورتحال میں. تو یہ ایک بڑی تاریخی اور مثبت بات ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بنیاد بن گئی ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. جیسے چائنیز کہتے ہیں نا، ون ون سچویشن فار آل، یہ ون ون ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور علاقائی استحکام کے لیے بھی. اچھا سر، اس میں کیا مطلب کچھ آپ اس کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی فوجیں وہاں جائیں گی؟ اسلحے کی کوئی صورت ہوگی کہ کس طرح ہوگا یہ؟ یہ دیکھیں جی، یہ بات ہے، ایک تو ہے کہ وی آر ٹاکنگ آف کولیکٹیو سیکیورٹی، مشترکہ سلامتی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا پس منظر بڑا واضح ہے. تین کانٹیکسٹ ہیں اس کے، وہ سمجھنے کے ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو حملہ ہوا قطر پر، وہ ایک امریکہ نے دھوکہ دیا اپنے حلیف کو، کیونکہ ان کی سیکیورٹی امریکہ سے وابستہ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جو اس حملے میں امریکہ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ آشیرواد دی اسرائیل کو، آنکھ بھی ماری، اور انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں کی. تو ایک یہ بھی سبق چلا گیا کہ امریکہ ایک با اعتماد ساتھی نہیں ہے. ایک جو امریکن میں کہہ سکتے ہیں بیٹریل ہوئی ہے عربس کے لیے. دوسرا ہے جو نیتن یاہو نے زبان استعمال کی ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ جی ہم جہاں چاہیں جس کو چاہے حملہ کر سکتے ہیں، گریٹر اسرائیل کی بات شروع کر دی ہے. نہ صرف وہ کر رہے ہیں آن پیلسٹائن، بلکہ ایران پر کیا انہوں نے، لبنان پر کیا انہوں نے، سیریا پر کیا انہوں نے، اور یہ قطر پر کیا انہوں نے، تو اس حوالے سے یمن پر کیا انہوں نے. تو یہ وہ رک نہیں رہے تھے. تو فیلنگ یہ تھی کہ اس کو شے مل رہی ہے امریکہ سے، اور یہ جب چاہے جس کو چاہے مار سکتے ہیں اپنی فوجی قوت کی بنیاد پر اور گریٹر ایکسائل منصوبے کے بنیاد پر. اور تیسرا پس منظر ہے کہ جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے ہندوستان، اس نے جب پاکستان پر حملہ کیا مئی میں، تو ہم نے اس کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا، بھی taught them a lesson and gave them a bloody nose. تو یہ بھی ایک کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کا مملکت، پاکستان کی مسلح افواج میں وہ ہمت ہے، وہ قوت ہے، وہ کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے دوستوں کے لیے بھی دفاع کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ڈٹ کے. کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، ان کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، ان پہ اسلحہ زیادہ ہے، لیکن جو پاکستان میں جو قوم میں کرنٹ ہے، ملک میں جان ہے. تو اس سے میرا خیال یہ تین پس منظر بڑے اہم تھے، جس میں یہ فیصلہ کرنے میں یہ کو آسانی ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری تاریخ ہے ایک سعودی عربیہ کے ساتھ قربت کی، تعلق کی. 1982 میں جنرل ضیاء کے زمانے میں ہم نے ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی کیا تھا، جس کے تحت پاکستانی فوج تعینات کی گئی، ایک بریگیڈ بھیجا گیا سعودی عربیہ میں 83 میں. اس کے بعد 1991 میں جب خلیج کی جنگ ہوئی، صدام حسین نے حملہ کیا، اس وقت بھی پاکستان نے فوج بھیجی تھی. تو ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کا ہم دفاع کریں گے، اور ہمارا یہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مشاہد صاحب، ہم نے آپ کو سنا جیو ٹی وی پر، اور اس میں جو اسلامی سربراہان مملکت کا ایک اجلاس ہوا دوحہ میں، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کہا. آپ نے کہا نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوئی ہے، سب لوگوں نے گفتگو نہیں کی. لیکن ہمیں حالات کا سیکوینس تو بالکل درست لگ رہا ہے کہ پہلے پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی، انڈیا کی مار لگائی، پھر اس کے بعد یہ اجلاس ہوا، اور اس کے پھر بعد یہ معاہدہ ہوا. وہ جو اجلاس تھا اس کا کتنا رول ہے اس معاہدے میں؟ میرے خیال اس اجلاس کا بڑا اہم رول ہے. اس اجلاس سے بھی مایوسی ہوئی ہوگی کہ او آئی سی بطور تنظیم اور عرب لیگ بطور تنظیم
جس کے مشترکہ ممبرشپ ملا کے 50+ ہے، وہ کوئی ٹھوس اقدامات پر اتفاق نہ کر سکی، اور اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی فیلنگ ہو گئی کہ یہ اتنے بڑے تنظیم میں اور وہ جان نہیں ہے، وہ کرنٹ نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں کہ جو اس وقت ضرورت ہے۔ اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ اسرائیلی جارحیت کو روکنا۔ اور جارحیت کہاں سے بھی آئے؟ پہلے تو ہندوستان کی جارحیت آئی، پھر اسرائیل کی جارحیت آئی۔ تو اور دونوں علاقائی بالادست ہیں، دونوں توسیع پسند ہیں، ایکسپینشنسٹ اسٹیٹس ہیں۔ سو اس کا یہ جو مایوس کن رزلٹ آیا دوحہ کانفرنس کا، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا سوائے گفتن نشستن برخاستن، سوائے مذمت کا، زبانی جمع خرچ جسے کہتے ہیں، مذمت بڑی اسٹرانگ کی گئی، لیکن کوئی پختہ نتیجہ نہیں نکلا کہ کیا ہم کریں گے یا کیا کرنا چاہیے یا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ تو یہ تو پھر جو ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ، انہوں نے فیلنگ ہوگی کہ یار ہمیں تو پھر کوئی مارا پرسان حال کوئی نہیں، امریکہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اسرائیل جارحیت کری جا رہا ہے، اور OIC اور عوامی عرب لیگ ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں تو پھر کچھ اور اسٹریٹجک آپشن دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یس، پاکستان ایک ریلائبل پارٹنر ہے، مضبوط ملک ہے، جاندار دوست ہے، تو ہم اس کی طرف رخ کریں۔ تو میرے خیال میں اس کانفرنس کا کم سے کم یہ نتیجہ خوب اخذ کیا گیا کہ اس کے ذریعے ہمارا تحفظ، ہمارا دفاع ممکن نہیں لگتا، یا ان میں وہ ہمت صلاحیت نہیں ہے وہ کرنے کی۔ تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دیٹ ریگارڈ۔ سب تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستان، دیکھیے سعودی عرب کے لیے کا دفاع کرنا ویسے بھی ایک مسلم ملک کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، پاکستان میں غربت ہے، ناداری ہے، بے روزگاری ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے انٹرنل مسائل ہیں۔ کیا اس معاہدے سے آپ کو کسی سٹیج پہ لگتا ہے کہ وہ مسائل پاکستان کے حل ہوں گے، یہاں بھی کوئی خوشحالی کا دورہ ہوگا؟ میں تو آپ کو پتا ہے عمار صاحب کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا کہ لیٹ اس ہیو اے گرینڈ بارگین۔ کیا گرینڈ بارگین ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہمارے عوام ہیں اور ہماری فوجی قوت ہے۔ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کے اقتصادی وسائل ہیں، توانائی کے وسائل، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لیوریج کریں اپنی فوجی قوت کو ان کی اقتصادی قوت کے ساتھ، اور اس گرینڈ بارگین میں ہم کہیں کہ ہم قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو، اگر وہ چاہیں تو ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں تحفظ دینے کے لیے۔ اس کے عوض ہم ان سے کوئی اقتصادی بھی سلسلہ کریں۔ میں نے تو گرینڈ بارگین میں کہا تھا کہ ہمارے کافی قرضے معاف ہو سکتے ہیں، ہماری اقتصادی حالت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے، ہمارا یہ کمزوری ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اور اس میں ہم نے یہ خاص طور پہ ادھر یہ قطر کے جب ہوا ورلڈ کپ، تو اس میں بھی پاکستان نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی ان کو۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کافی امپورٹنٹ رول ہے۔ اور ماضی میں نے بتایا کہ پاکستان واحد ملک ہے جنہوں نے 2 عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا تھا، 1967 کی جنگ میں بھی، 1973 کی جنگ میں بھی۔ 67 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے، ہمارے پائلٹس جارڈن ایئر فورس کی طرف سے لڑے تھے۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، ہمارے پائلٹس سیریا اور مصر کی طرف سے بھی لڑے تھے۔ سو میرا مطلب ہے کہ ہمارا ایک کانٹیکسٹ ہے بڑا واضح، اور وہ کانٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے۔ تو اس سے ہماری میں سمجھتا ہوں اقتصادی استحکام کے لیے ایک کلیدی کردار ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی سعودی عربیہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی خاص ایک روحانی پوزیشن بھی ہے، اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے، اور وہ خادمین حرمین شریفین بھی ہیں۔ تو اس کی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ کی اہمیت اور اجاگر ہو جاتی ہے، اور ہم پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو تو سعودی عربیہ کی اہمیت بھی اور طریقے سے اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کو اس کا میرے خیال میں کافی فائدہ ہوگا۔
अच्छा मुशाहिद साहब, कुछ तजकियाकार ये कह रहे हैं कि ये जो दिफाई माहिदा है, ये बाहमी दिफाई माहिदा सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में हम देख सकते हैं शायद कतर के साथ भी इस तरह का माहिदा हो, इस्लामी उम्मा के दीगर ममालिक के साथ भी हो सकता है, और कुछ लोगों ने तो बांग्लादेश और श्रीलंका तक के साथ माहिदे होने की नवीद सुना दी है। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल में ये इसको महदूद रखें मशरकी वस्ता तक, कतर से हो सकता है क्योंकि कतर से भी ताल्लुकात हैं, और कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसकी सिक्योरिटी तो हमने प्रोवाइड की थी ना 2 साल पहले। और अंदर वो फुटबॉल खेल रहे थे वर्ल्ड कप का, वो सियालकोट के बने हुए फुटबॉल थे, और बाहर उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी शोर्स में, अरेबियन सी में। तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन मैं जनूबी एशिया तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हम कोई ऐसी हमारे अज़ाइम नहीं है सुपर पावर बनने की। हम तो एक दफाई कुव्वत है, लेकिन हमारे में अच्छी मसल्ह फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है, और हम सिर्फ है कि बालादस्ती के खिलाफ हैं, और मुस्लिम भाईचारे के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, जो माजी में हमने दी भी है। तो क्योंकि जितनी भी मिलिट्रीज हैं इस खत्ते की, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, फिर बाकी मिस्र हो, सीरिया हो, इराक हो, उसकी ट्रेनिंग तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने ही दी थी ना जी। जब शुरू में ये रियासतों में जरूरत थी 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो हमारा एक मिलिट्री फुटप्रिंट तो रहा है, ट्रेनिंग के हवाले से, हमायत के हवाले से जंगों में, और प्रेजेंस के हवाले से, जैसे मैंने कहा कतर और सऊदी अरेबिया के हवाले से।